لیکن قیامت تک اس کی تعلیم باقی ہے، قیامت تک اس کی تعلیم باقی ہے۔ جب کبھی کوئی آدمی آپ کو کوئی خبر دے دے، بہت ہوتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کیا، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو محض اس کہنے پر اعتماد نہیں ہونی چاہیے، اس پر کہنے پر اعتماد نہیں۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ فلاں نے کہا ہے، میں اس سے کہہ دوں گا یار آپ کے بارے میں مجھے یہ اطلاع ملی ہے، آپ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، کیا واقعتاً آپ نے یہ کہا ہے؟ اگر وہ کہہ دے نہیں تو بس بات صاف ہو گئی، جھوٹ بول دیا، ختم۔ اور اگر اس نے بات کہی ہے تو اب آگے تشفی ہوگی، صفائی ہوگی، کیوں کہا ہے، کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مسلم شریف جو حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، بس سنی سنائی بات آگے چلتی کرتی، سنی سنائی بات آگے چلتی کرتی۔ اور عجیب بات یہ ہے یہاں تو اب اس جھوٹ کو پھیلانا کہ موجودہ زمانے کا ایک بڑا فن بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ٹیم جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ جھوٹ سچ اور سچ جو ہے جھوٹ بن جائے۔ ہاتھ میں رکھا وہ موبائل، آپ اگر کوئی چیز میسیج لکھ رہے ہوں، اس دوران کوئی کسی نے خبر بھیج دیا آپ کو، آپ پورا پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کو آگے پورے کئی گروپوں میں بھیج دیتے ہیں۔ بعد میں کوئی ساتھی پوچھ دیتا ہے آپ نے کیا بھیجا؟ یار میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے آگے کر دیا تھا۔ آپ نے جو ہے آگے کر دیا تو وہ جو آگے چلا گیا نا تو پھر واپس نہیں آتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ جو آگے آپ نے بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کر، کیا بھیجا آپ نے۔ آپ ہاتھوں سے میسیج آگے کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے زبان سے نکال دیا، جو کچھ آپ نے ہاتھ سے لکھ دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دو نگران ہمارے ہر وقت موجود رہتے ہیں، تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، جو بھی لفظ آپ زبان سے نکالتے ہیں، ہمارے نگران تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اندازہ کرو اگر یہاں کیمرہ لگ جائے، کہ کیمرہ لگ گیا کہ سیف الدین نے جو کچھ یہاں کہنا ہے یہ سب کچھ جو ہے آگے دفتر میں جائے گا، چیک کریں گے، عدالت میں پیش ہوگا، سپریم کورٹ میں آپ نے پیش ہونا ہے، جو کچھ کہیں گے اور اس کو جو ہے وہاں ثابت کرنا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ یہ بیٹھا ہوا بندہ آپس میں گفتگو کرنے والا کتنا پھونک کر قدم رکھے گا، سوچ کے بولے گا۔ پہلی کی چھوٹی پہلی ابتدائی کتاب میں کہا جاتا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، کیا کہنا ہے سوچ سمجھ کر بولو۔ لیکن یہاں تو بولنے کے بعد، کیا کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کیا ہو۔ تو لہذا زبان سے وہ لفظ نکالنا چاہیے جو آپ عدالت میں پیش کر سکیں، اور آج ہم محسوس یہ ہے جس قوم کے ساتھ ہماری آپس میں جو ہے دشمنی ہو، اختلاف ہو، جس پارٹی کے ساتھ ہمارے اختلاف ہو، جس مسلک کے ساتھ ہمارے اختلاف ہو، مسلک کے اختلاف میں نا انسان بناتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں ہزار چیزیں لا کر سٹ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں مشہور ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر وہ تھے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو عادی کہلاتی ہیں، عام عادت کے طور پر آپ نے کی ہیں، ان کو بھی چھوڑتے نہیں تھے، اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لمبی عمر پائی۔ آپ کے زمانے میں حجاج بن یوسف موجود تھا، ان کے ظلم، حجاج کا ظلم تو آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے حجاج بن یوسف کی غیبت کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں حجاج بن یوسف کی غیبت کی، تو آپ نے ٹوک دیا، چپ رہو۔ فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کو حجاج سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو حجاج بن یوسف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حجاج سے اس کے ظلم کا بدلہ لیں گے، تو اگر آپ نے حجاج کی غیبت کی ہے تو اس کا بدلہ بھی آپ سے لے لیا جائے گا۔ حجاج کے ظلم سے اس کی غیبت روا اور جائز نہیں ہوئی۔